جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نماز کے احکام کے مختلف سلسلے امیر اہل سنت کے مختلف رسائل پر سلسلوں کی ترکیب ہے، اور آج ہمارا سلسلہ مدنی وصیت نامہ ہے، جو امیر اہل سنت کا رسالہ مدنی وصیت نامہ ہے وہ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ مختلف مناظر وغیرہ بھی دکھائے جائیں گے۔ اب تک ہم وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، فیضان عید، یہ سلسلے کر چکے ہیں اور مزید سلسلوں کا سفر جاری ہے۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مدنی وصیت نامہ مسجد النبوی شریف میں لکھا گیا، اور امیر اہل سنت نے مختلف الفاظ کے ساتھ جیسے لکھا ہے وہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، الحمدللہ علی احسانہ، اس وقت نماز فجر کے بعد مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کر 40 وصایا من المدینہ المنورہ، یعنی مدینہ منورہ سے 40 وصیتیں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، آج میری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کی حاضری کی آخری صبح ہے۔ سورج روضہ محبوب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا چاہتا ہے۔ آج رات تک اگر جنت البقیع میں مدفن ملنے کی صورت نہ ہوئی تو مدینے سے جدا ہونا پڑ جائے گا۔ آنکھ اشکبار ہے، دل بے قرار ہے، ہائے افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، دل میں جدائی کا غم طوفان مچا رہا ہے۔ دل غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہجر مدینہ کی جاں سوز فکر نے سراپا تصویر غم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا ہونٹوں کا تبسم کسی نے چھین لیا ہو۔ ان قریب مدینہ چھوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ مدینے سے سوئے وطن روانگی کے لمحات ایسے جاگزار ہوتے ہیں گویا کسی شیرخوار بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا گیا ہو، اور وہ روتا ہوا نہایت ہی حسرت کے ساتھ بار بار مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہو کہ شاید ماں ایک بار پھر بلائے گی اور شفقت کے ساتھ گود میں چھپائے گی، اپنے سینے سے چمٹائے گی، مجھے لوری سنا کر اپنی ممتا بھری گود میں میٹھی نیند سلا دے گی۔ میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں یا شہنشاہ مدینہ الوداع۔ الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے چلا تھا، کس طرح شوق سے چلا تھا، دل بغلجا خوشی سے کھلا تھا، آہب چھوٹتا
حج پر بھی بلانا الوداع تاجدار مدینہ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اب شکستہ دل کے ساتھ 40 وصایا عرض کرتا ہوں۔ میرے یہ وصایا دعوت اسلامی سے وابستہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف بھی ہیں، نیز میری اولاد اور دیگر اہل خانہ بھی ان وصایا پر ضرور توجہ رکھیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں زہی قسمت مجھ پاپی و بدکار کو مدینہ پر انوار میں، وہ بھی سایہ سبز گنبد و مینار میں، ایک کاش جلوہ سرکار نامدار، شہنشاہ ابرار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع میں 2 گز زمین میسر آئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، ورنہ جہاں مقدر۔ نمبر 1، اگر عالم نظر میں پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں، ممکنہ صورت میں سیدھی کروٹ لٹا کر چہرہ قبلہ رخ کریں، یاسین شریف بھی سنائیں یاسین والقرآن الحکیم، اور کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک مسلسل با آواز پڑھا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، بات قبض روح بھی ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں، مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی اور عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں۔ بہار شریعت حصہ 4 میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے، خصوصاً اشد تاکید ہے کہ ہرگز نوحہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 3، قبر کا سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لحد بنائیں کہ سنت ہے۔ حاشیہ، قبر کی 2 اقسام ہیں، صندوق اور لحد۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ قبر کی قسمیں، بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی 2 قسمیں۔ نمبر 1، لحد یعنی بغلی قبر، مدینہ پاک میں لحد ہوتی ہے۔ لحد، اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں۔ اس کی تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صندوق نما گڑھا کھود کر اس میں قبلے کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھودیں جس میں میت کو بآسانی رکھا جا سکے۔ خیال رہے لحد صرف سخت زمین میں ہی بنتی ہے، نرم زمین میں نہیں بن سکتی۔ یہ دیکھیے، یہ جیسے حصہ ہے قبر کا اوپر کا اور یہ حصہ نیچے کا۔ نیچے والا یہ حصہ یہاں تک آپ سمجھیں آپ نے کھودنا ہے، اوپر والا نہیں کھودے گا، صرف نیچے والا حصہ اتنے حصے میں کھد گیا اور میت یوں اتر کر اندر کی طرف رکھی جائے گی۔ پاک و ہند میں چونکہ اس طرح زمین مٹی ہوتی ہے کچی، تو اگر آپ یوں کھودیں گے تو یہ مٹی گر جائے گی، لہذا پاک و ہند میں لحد یوں نہیں بنے گی۔ لحد بننے کے لیے آپ یوں سمجھیں ہم نے پہاڑ کاٹا ہوا ہے، تو پہاڑ میں سے اگر ہم نے یہ حصہ یوں کاٹیں گے تو پہاڑ نیچے نہیں گرے گا، تو اب یہ لحد بنے گی۔ جہاں زمین سخت ہوتی ہے، پہاڑ کی طرح سمجھ لیجئے ہوتی ہے، وہاں پر آپ لحد بنا سکتے ہیں، نرم زمین پر نہیں بنا سکتے۔ دوسری قسم شق یعنی صندوق، یہ صندوق نما گھڑا کھود کر تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے ممالک میں یہی رائج ہے۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ ہمارے عام طور پر جو قبر بنتی ہے، قبر میں اس انداز سے ایک گھڑا ہوتا ہے، یعنی مستطیل میں، مستطیل مینز ریکٹینگل شیپ کے اندر، ریکٹینگل شیپ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک مدنی پھول یاد رکھیے، قبر کی لمبائی کے تعلق سے یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ نمبر 4، اندرون قبر دیواریں وغیرہ کچی مٹی کے ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔
اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیوار ضروری ہو تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ نمبر 5، ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ نمبر 6، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کفن مسنون خود سگے مدینہ عرف عن کے پیسوں سے ہو، حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے۔ نمبر 7، غسل باریش با امام و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں۔ سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں گے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں تو سگے مدینہ عرف عن اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے۔ نمبر 8، غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے۔ اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھئی یا کسی گہرے رنگ کی 2 موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا۔ ہاں، پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئیں روئیں کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانا لازمی ہے۔ نمبر 9، کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے۔ کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دیں۔ حاشیہ، صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے۔ نمبر 10، بعد غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ نمبر 11، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 12، دل کی جگہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 13، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، یا شیخ ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی انگلی سے لکھیں۔ نمبر 14، نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ لکھ دیا جائے۔ یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت سے لکھنا ہے، اور زہ نصیب کوئی سید صاحب لکھے۔ نمبر 15، دونوں آنکھوں پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں۔ نمبر 16، جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتیں ملحوظ رکھیے۔ نمبر 17، جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے علاوہ بھی نعتیں پڑھے، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے۔ نمبر 18، جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دے، مگر خواہش یہ ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔ نمبر 19، زہ نصیب سادات کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار کر ارحم الراحمین کے سپرد کر دیں۔ نمبر 20، چہرے کی طرف دیوار قبلہ میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نعل شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف، نقش ہرکارہ وغیرہ تبرکات رکھیے۔ نمبر 21، جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو زہ قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے غصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے۔ نمبر 22، قبر پر اذان دیجئے۔ قبر پر اذان دینے سے پہلے ہمیں کیا مدنی پھول دینے چاہیے جو امیر سنت نے دیے؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجئے: عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل
اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ نمبر 23، زہ قسمت کوئی سید صاحب تلقین فرمائے۔ تلقین کی فضیلت اور انداز آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب تمہارا مسلمان بھائی مرے، اس کو مٹی دے چکو، تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں ابن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں ابن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں ابن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے، مگر اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادتا لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جس سے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا تو حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کی طرف نسبت کرے۔ یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ نمبر 24 ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح میری قبر پر ہلکا کیے رہیں اور ذکر و درود اور تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ نمبر 25، میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ یا کوئی اور اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دیں۔ اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے۔ مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری یا حق تلفی ہوئی ہو تو وہ محمد الیاس عطار قادری کو معاف فرما دے، اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً ورثاء سے رجوع کرے یا معاف کر دیں۔ نمبر 26، مجھے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا۔ نمبر 27، سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مذہب اہل سنت پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم رہیں۔ نمبر 28، بد مذہبوں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگیں کہ ان کی صحبت خاتمہ بالخیر میں بہت بڑی رکاوٹ اور سبب بربادی آخرت ہے۔ نمبر 29، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔
نمبر 30 نماز پنجگانہ، روزہ رمضان، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض و دیگر واجبات و سنن کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا کریں۔ نمبر 31 وصیت، ضروری وصیت۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہر دم وفادار رہیے، اس کے ہر رکن اور اپنے ہر نگران کے ہر اس حکم کی اطاعت کیجئے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شورا یا دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار کی بلا اجازت شرعی مخالفت کرنے والے سے میں بیزار ہوں، خواہ وہ میرا کیسا ہی قریبی عزیز ہو۔ نمبر 32 ہر اسلامی بھائی ہفتے میں کم از کم ایک بار مدنی دورہ میں اول تا آخر شرکت، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور زندگی میں یکمش کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اپنے کردار کی اصلاح پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کر مدنی انعامات کا رسالہ پر کرے اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائے۔ نمبر 33 تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و سنت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہیے۔ نمبر 34 بد عقیدگیوں اور بد اعمالیوں نیز دنیا کی بیجا محبت، مال حرام اور ناجائز فیشن وغیرہ کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیے۔ حسن اخلاق اور مدنی مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ نمبر 35 غصہ اور چڑچڑا پن کو قریب بھی مت پھٹکنے دیجئے ورنہ دین کا کام دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 36 میری تالیفات اور میرے بیان کی کیسٹوں سے میرے ورثاء کو دنیا کی دولت کمانے سے بچنے کی مدنی التجا ہے۔ نمبر 37 میرے ترکے وغیرہ کے معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے۔ نمبر 38 مجھے جو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ پاک کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ نمبر 39 مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لیا جائے۔ نمبر 40 بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں، ورثاء سے بھی درخواست ہے کہ اپنے حق معاف کر دیں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتال نہ کی جائے۔ اگر ہڑتال اسی کا نام ہے کہ زبردستی کاروبار بند کروایا جائے، دکانیں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ کیا جائے، تو بندوں کی ایسی حق تلفی کرنا کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کاش گناہ بخشنے والے خدا غفار عز و جل مجھ گناہگار کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہوں عشق رسول میں گم رہوں، ذکر مدینہ کرتا رہوں، نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں رہوں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پاؤں اور بے حساب بخشا جاؤں، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو۔ کاش ہر وقت نظارہ محبوب میں گم رہوں۔ اے اللہ عز و جل اپنے حبیب پر بے شمار درود و سلام بھیج، ان کی تمام امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی وصیت نامہ پہلی بار محرم الحرام 1411 ہجری بمطابق 1990 سنہ عیسوی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ سے جاری کیا تھا، پھر کبھی کبھی تھوڑی بہت ترمیم کی گئی۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اب مزید بعض ترامیم کے ساتھ حاضر کیا ہے۔ 10 جمادی الاولیٰ 1434 سنہ ہجری
23 مارچ 2013 سن عیسوی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وصیت باعث مغفرت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر فوت ہوا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. اس رسالے کے آخر میں کفن دفن کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو کفن کا طریقہ آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کفن کی معلومات. مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہے. کفن سنت. مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے. نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص. عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں. لفافہ، ازار، قمیص کے ساتھ سینہ بند اور اوڑھنی. خنثی مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے. کفن کاٹنے کے 7 مراحل. کفن کے لیے تقریباً 1.25 گز چوڑائی کا 7 میٹر کپڑا لیجئے. مگر تجھ کو اندھا کیا. نمبر 2 ایک کپڑا میت کے قد سے اتنا زیادہ کاٹیے کہ لپیٹنے کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے باندھا جا سکے. اسے لفافہ کہتے ہیں. جو آباد تھے مقام رسول جگہ جی لگانے کی دنیا میں. نمبر 3 دوسرا کپڑا میت کے قد کے برابر سر سے پاؤں تک. اسے ازار یا تہبند کہتے ہیں. نمبر 4 قمیص. اس کے لیے کپڑے کو میت کی گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ناپیے اور اب اسے ڈبل کر کر کاٹیے تاکہ آگے اور پیچھے کی جانب لمبائی لینتھ ایک ہو اور چوڑائی وڈتھ دونوں کندھوں کے برابر رکھیے. اس میں چاک اور آستین نہیں. جو آپ کے بٹنز لگتے ہیں اس کو چاک کہا جاتا ہے. اس میں چاک نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آستینیں جو ہاتھ کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا. مرد کی قمیص یعنی کفنی میں گلا بنانے کے لیے درمیان سے کندھوں کی جانب تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالی. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. اور عورت کی قمیص سے سینے کی جانب اتنا چیرا یعنی کٹ لگایا جائے کہ قمیص پہنتے وقت گردن سے بآسانی گزر جائے. مرد کے لیے کفن سنت میں یہی 3 کپڑے ہیں جبکہ عورت کے لیے 2 کپڑے اور ہیں سینہ بند اور اوڑھنی. اسلامی بہنوں کے لیے مزید 2 مراحل. نمبر 6 سینہ بند کے لیے کپڑے کی لمبائی سینے سے ران تک رکھیے. عبرت کی جا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا.
کپڑے کی لمبائی لینتھ میں اتنا کاٹیے کہ آدھی پشت، ہاف بیک، کمر کے نیچے سے لے کر سر سے لا کر چہرہ ڈھانپ کر سینے تک آ جائے. بنایا بڑھاپے میں آ کر کے کیا. اور چوڑائی وتھ اس کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، 1 eyebrow to second one. صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نے. اور یہ عموماً 1.5 گز 1.5 یارڈ ہوتی ہے. اسے قمیص کی چوڑائی سے بچنے والے کپڑے سے بھی بنایا جا سکتا ہے. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. مزید مدنی پھول. کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے ہیں. سفید کفن بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ. جو نابالغ حد شیبت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا ازار اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے ازار اور لفافہ دے سکتے ہیں. اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے لفافہ اور ازار دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیا جائے اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو. کفن کے بعد اس رسالے میں غسل میت کا طریقہ بھی ہے. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اسلامی بھائیوں کے غسل میت کا طریقہ: اگر بتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تخت کے گرد پھرائیں فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا. تخت پر میت کو اس طرح لٹائے جیسے قبر میں لٹاتے ہیں. مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے. ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں. آج کل غسل کے دوران سفید کپڑے اڑاتے ہیں اور اس پر پانی لگنے سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے. کپڑے کی 2 تہہ کرنے تو زیادہ بہتر ہے. زار ہے رات دن پھر بھی گناہوں کا گرم بازار ہے، غلبہ شیطان. پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتار لیں. اتوار ہے موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے. اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے. کے عالم میں گھرا بیمار ہے. پھر نماز جیسا وضو کروائے. میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں سے پھیر دے. مسکراتے آئیے جاں بلب شاہ مدینہ طالب دی
پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں۔ جانب دیدار ہے غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے۔ یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، لاد کر کندھوں پہ احبابا۔ پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے۔ کوئی رشتے دار ہے خواب میں بھی ایسا پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں۔ کھانا تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سر، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں، اور کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ قبر روشن کیجئے یا رسول اللہ۔ دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دے۔ کی تو منبع انوار ہے ذات بے شک ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں، آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی رسالے میں مرد اور پھر عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے۔ آئیے مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ: کفن کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دینا۔ شام ڈھلتی جا رہی ہے، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس گرم روز و شب گناہوں کا۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں یعنی قمیص۔ روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے، گرم روز و شب گناہوں۔ اب داڑھی پر نہ ہو تو تھوڑی پر اور تمام جسم پر خوشبو ملیں، وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگانا۔ بردائے بدکار ہوں بے حد،
ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی۔ گھٹنا دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کو بغیر کسی چیز کے ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، کپڑا ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ میں بھی ہوگا اور دیکھے بغیر لگانا ہے۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے۔ کے آ رہے ہیں المدد، سخت بے چینی۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ اب سرے بالی خدا را مسکرا، سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ جاں بلب شاہ مدینہ، طالب دیدار ہے۔ عورت کو کفن کس طرح پہنایا جائے گا، ہم نے جو ایک رول میں اس کو کر کر طریقہ دکھایا گیا ہے، آئیے ہم آپ کو یہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ عورت کے کفن میں سب سے پہلے سینہ بند، پھر لفافہ، پھر ازار، پھر اوڑھنی اور پھر قمیص بچھے گی۔ ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، یا رسول اللہ آ کر قبر رو۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بالوں کے دو حصے کر کر کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ مدینہ آ چکے منکر نکیر، ہو کرم للہ بندہ بے کسو۔ اس کا طول آدھی پچھ سے نیچے تک اور عرض یعنی اس کی لمبائی آدھی پیٹھ سے یوں سینے تک آئے گی اور چوڑائی عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑا دیتے جس طرح عورت زندگی میں دوپٹہ اڑتی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ عورت کے کفن میں آخر میں سینہ بند سینے کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں۔ شفاعت کیجئے آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے، یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوان، سیتا صدیق کا جو تیرا یار غار ہے۔ آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو۔ بعد نماز جنازہ تدفین میں کیا کرنا ہوتا ہے، آئیے ہم آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ اس رسالے کے آخر میں تدفین کے مدنی پھول بھی ہیں۔
تدفین کے 17 مراحل۔ نمبر 1، قبرستان میں دفن کے لیے ایسی جگہ لینا جہاں پہلے قبر نہ ہو۔ 2، قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ اور چوڑائی آدھے قد اور گہرائی کم سے کم نصف یعنی آدھے قد کی، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد کے برابر رکھی جائے۔ قبر میں اینٹوں کی دیوار بنی ہو تو میت لانے سے پہلے قبر اور سلیبوں کا اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپنا۔ نمبر 4، اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کرنا۔ 5، چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں طاق بنا کر عہد نامہ، شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کچھ اس کو ٹھوکا، پھر یہ ہم نے مٹی کے ساتھ اس کی کچھ جگہ بنا کر ایسے رکھ دیا کہ یہاں پر عہد نامہ وغیرہ چیزیں رکھیں۔ اگر میت یہاں پر ہو، اس کی طرف یہ دیوار جو ہے قبلہ رخ ہے، تو ہم نے قبلے کی طرف یہ دیوار میں کچھ طاق بنایا ہے اور یہاں پر ہم مقدس تحریریں وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے۔ باپا کی تحریریں ہیں جو کہ حاجی زمزم رضا اتاری کو باپا نے عطا فرمائی تھی، یہ اپنے مرشد کی یادگاریں قبر میں لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ 6، میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا۔ 7، عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختہ لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھنا۔ 8، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 9، میت کو سیدھی کروٹ لٹانا یا منہ قبلے کی طرف کرنا اور کفن کی بندش کھول دینا۔ میت لانے سے پہلے ہی قبر میں نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا لینا چاہیے اور اس پر ٹیک لگا کر میت کو سیدھی کروٹ لٹائیں۔ یہ نہ ہو سکے تو چہرہ بآسانی جتنا ہو سکے قبلہ رخ کر دیں۔ 10، بعد دفن سرہانے کی طرف سے 3 بار مٹی ڈالنا۔ پہلی بار منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نمبر 11، قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنانا اور اونچائی 1 بالش یا کچھ زیادہ رکھنا۔ 12، بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا۔ 13، قبر پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ 14، دفن کے بعد سرہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم تا مفلحون تک اور قدموں کی طرف آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ 15، تلقین کرنا، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یوں کہے، یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ 16، دعا ایصال ثواب کرنا، آمین آمین۔ 17، قبر کے سرہانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دینا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجئے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاء اللہ عز و جل
اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے مر ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے سلسلے میں ہم ہر عنوان کے تحت جو امیر اہل سنت کی مدنی وصیتیں آتی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ مزید کفن و دفن کی تفصیلات جاننے کے لیے تجہیز و تکفین ویڈیو اجتماع دیکھیے، جس میں روح قبض ہونے سے لے کر دفن ہونے تک، روح قبض ہونا، تختہ غسل پر لانا، کپڑے اتارنا، غسل میت کرنا، کفن کاٹنا، کفن پہنانا، نماز جنازہ، کندھا دینا، قبر بنانا، دفن کرنا، یہ ساری چیزوں کا بیان ہے۔ اس لنک کے ذریعے آپ تجہیز و تکفین کا ویڈیو اجتماع دیکھ سکتے ہیں، اور مزید تجہیز و تکفین کے مسائل جاننے کے لیے تجہیز و تکفین کا طریقہ کتاب، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، تجہیز و تکفین کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں۔ اردو میں، ہندی میں، اس طرح اس کے ترجموں وغیرہ کی صورتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔